عزا کا فرش بچھا کر نماز پڑھنے دے، عزا کا فرش بچھا کر نماز پڑھنے دے، زمین کو عرش بنا کر نماز پڑھنے دے۔ دعائے فاطمہ زہراء ہوں میں حسینی ہوں، دعائے فاطمہ زہراء ہوں میں حسینی ہوں، مجھے لہو میں نہا کر نماز پڑھنے دے۔ وہ جس کا کرتا ہے کعبہ طواف آٹھوں پہر، وہ جس کا کرتا ہے کعبہ طواف آٹھوں پہر، اسی کو کعبہ بنا کر نماز پڑھنے دے۔ سنا ہے زخمی بدن تھے حسین سجدے میں، سنا ہے زخمی بدن تھے حسین سجدے میں، مجھے بھی زخم سجا کر نماز پڑھنے دے۔ صفوں میں کرنے دے زنجیر کا مجھے ماتم، صفوں میں کرنے دے زنجیر کا مجھے ماتم، مجھے مصلی اٹھا کر نماز پڑھنے دے۔ تجھے جو پسند ہے تو کر شب غربت، تجھے جو پسند ہے تو کر شب غربت، مجھے چراغ بجھا کر نماز پڑھنے دے۔ علم کے سائے میں عباس کی امامت میں، علم کے سائے میں عباس کی امامت میں، اے شیخ مجھ کو بھی جا کر نماز پڑھنے دے۔ میری نماز سے روح نماز راضی ہے، میری نماز سے روح نماز راضی ہے، یہ اطمینان بڑھا کر نماز پڑھنے دے۔ اذان دے کے ولائے علی کی اے واحد، اذان دے کے ولائے علی کی اے واحد، منافقوں کو جلا کر نماز پڑھنے دے۔ میرے دل پر ہے رقم سانحۂ کربلا، میرے دل پر ہے رقم سانحۂ کربلا، خلد میں جاؤں گا اسی دولت بیدار کے ساتھ۔ ڈٹ گیا جادہ حق پر پسر شیر خدا، ڈٹ گیا جادہ حق پر پسر شیر خدا، کھل گیا باب شہادت لب انکار کے ساتھ۔ اہل کوفہ رہے تسلیم سے منہ پھیر گئے، اہل کوفہ رہے تسلیم سے منہ پھیر گئے، رہ گئے اہل یقین بس شہے ابرار کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہے لوگو بولو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہے لوگو بولو، کہ گلوئے علی اصغر چھدا سونار کے ساتھ، کہ گلوئے علی اصغر چھدا سوفار کے ساتھ۔ تیر سکائے سکینہ پہ وہ برسائے کے بس، تیر سکائے سکینہ پہ وہ برسائے کے بس، چھد گئی مشق بھی عباس علمدار کے ساتھ۔ صرف کہنے کو ہی شوذب نہیں کہتا ہے سلام، صرف کہنے ہی کو شوذب نہیں کہتا ہے سلام، منسلک ہے میری بخشش بھی ان اشعار کے ساتھ۔ جلتے خیموں میں حرم عابد بیمار کے ساتھ، جلتے خیموں میں حرم عابد بیمار کے ساتھ، خاک رو آئے تھے آئینہ بردار کے ساتھ، خاک رو آئینے تھے آئینہ بردار کے ساتھ۔ ربط یوں رکھیے غم سید ابرار کے ساتھ، ربط یوں رکھیے غم سید ابرار کے ساتھ، جس طرح روح کا رشتہ ہے تن زار کے ساتھ۔ غم شبیر ودیعت ہوا تکرار کے ساتھ، غم شبیر ودیعت ہوا تکرار کے ساتھ، دل خون گشتہ بھی دیدائے خونبار کے ساتھ۔ حر کا آ جانا فقط حر کا بھی آنا تو نہیں، حر کا آ جانا فقط حر کا بھی آنا تو نہ تھا، لشکر عشق بھی تھا قافلہ سالار کے ساتھ۔ آپ پیاسے رہے اور پیاس بجھائی حر کی، آپ پیاسے رہے اور پیاس بجھائی حر کی،
حر کو پابند کیا شاہ نے ایثار کے ساتھ، جب تک ازبر نہ ہوئی تھی مجھے روداد حسین، جب تک ازبر نہ ہوئی تھی مجھے روداد حسین، زندگی مجھ کو لگاتی رہی دیوار کے ساتھ۔ قلب مومن کی دعائیں ہیں میری روح کا چین، قلب مومن کی دعائیں ہیں میری روح کا چین، سینکڑوں گل ہیں میرے دامنے پرخار کے ساتھ۔ نہ جانے کیوں تھے ارباب وفا چپ، نہ جانے کیوں تھے ارباب وفا چپ، ہوئیں دربار میں جب سیدہ چپ۔ سند کے ٹکڑے جب کرتا تھا ظالم، سند کے ٹکڑے جب کرتا تھا ظالم، رہی اس وقت بھی امت کیوں بھلا چپ۔ کوئی خاموش کروائے لئیں کو، کوئی خاموش کروائے لئیں کو، کوئی اٹھ کر کہے او بے حیا چپ۔ خدائی صبر کی گردن میں رسی، خدائے صبر کی گردن میں رسی، پڑی ہے پھر بھی ہے شیر خدا چپ۔ پھر اس کے بعد نہ مسکائے حیدر، پھر اس کے بعد نہ مسکائے حیدر، ہوئی ہے جب سے بنت مصطفیٰ چپ۔ کوئی آ کر دلاسا دے حسن کو، کوئی آ کر دلاسا دے حسن کو، کہ ہو جائے علی کا لاڈلا چپ۔ تڑپ کر رو رہی ہیں بنت زہراء، تڑپ کر رو رہی ہیں بنت زہراء، کفن اوڑھے ہوئے ہیں فاطمہ چپ۔ لیا جائے گا بدلہ سیدہ کا، لیا جائے گا بدلہ سیدہ کا، رہے گا کب تلک آخر خدا چپ۔ صدائے استغاثہ گونجتی ہے، صدائے استغاثہ گونجتی ہے، مگر واحد ہیں سب اہل عزا چپ، مگر واحد ہیں سب اہل عزا چپ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین، واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین. السلام علیک یا حجاب زینب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفت الزہراء واجلا عیوننا ببکاء علی الزہراء ثم الصلاة والسلام علی ابی الزہراء وعلی بعل الزہراء وعلی بنات الزہراء وعلی اولاد الزہراء واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الزہراء من یومنا ھذا الی یوم لقاء الزہراء. اما بعد فقال الہ الزہراء بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون بالغیب بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ایام مصیبت ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت دلوں روحوں اور اعصاب پر طاری ہے اور انسان نہیں سمجھتا کہ اس مصیبت کو کس انداز میں اپنے اوپر برداشت کرے اور کس حساب سے اس کو تلقی کرے اور اس کا اظہار کرے. خداوند متعال جب بھی اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو چند حساب سے انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور یہ آزمائش انسان کی کس طریقے سے ہے؟ کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، تمہارے نقص ثمرات سے، تمہارے اموال میں کمی کی صورت میں، اور آزمائیں گے ہم تمہیں اولاد کے ذریعے سے. جب یہ آزمائشیں شروع ہوتی ہیں تو اعصاب کو جمع رکھنا، اعصاب کے اوپر کنٹرول رکھنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. میں قربان جاؤں اہل بیت علیہم السلام پر جن کے اعصاب اتنے مضبوط تھے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا بلکہ ان مصیبتوں کے درمیان، ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ذرہ برابر ان کی نہ زبان لڑکھڑائی، نہ ان کا مزاج لڑکھڑایا، نہ ان کا اخلاق لڑکھڑایا، بلکہ اسی طریقے سے جس طرح وہ حال عادی کے اندر وہ دین کے ترجمان تھے، اسی اعتبار سے وہ مصیبتوں کے اندر بھی اپنے ان مصیبتوں کے دوران اللہ کے حکم کو پہچان کرانے والے اور بیان کرنے والے تھے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام روزانہ آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرماتے ہیں. یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں معارف و فضائل اہل بیت علیہم السلام، جو کہ ہمارے لیے ممکن پذیر ہیں آپ تک پہنچا سکیں، ورنہ معارف اہل بیت علیہم السلام نہ جانے کیا کیا ہیں جو ہم تک ابھی تک نہیں پہنچے. کئی تاریخ کے ورق گردانیوں میں گم ہو گئے، کئی ایسے فضائل و معارف تھے جو دشمنان کی ان طاغوتی کوششوں کے اندر ایسے ہوئے کہ تاریخ برد ہو گئے. کچھ ایسے فضائل تھے
جنہیں اپنوں نے چھپایا، کچھ ایسے فضائل و معارف تھے جنہیں دشمنوں نے چھپایا۔ بس اہل بیت علیہ السلام کے وہ فضائل و معارف اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات جو ان خرد برد کے زمانے کے باوجود بھی ہم تک پہنچی اور ہماری یہ ناقص زبان آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتی ہے، نہ جانے وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے معارف ہماری عقل، شعور، درک اور احساس سے باہر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعتہ یقول، فرماتے ہیں میں نے ابا عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا، فرماتے ہیں قال امیر المومنین علیہ السلام، فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا واللہ لقد اعطانی اللہ تبارک و تعالی 9 اشیاء لم یعطیها احدا قبلی خلا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسی 9 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے غیر نبی اللہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ فرمایا کیا؟ لقد فتحت لی السبل، کہا میرے لیے رستے آشکار کر دیے گئے، کھول دیے گئے، واضح کر دیے گئے۔ فرمایا وعلمت الانساب، اور فرمایا کہ میں علم انساب تعلیم دیا گیا ہوں، وَأُجْرِيَ لِيَ السَّحَاب، اور فرمایا کہ میرے لیے بادل کو جاری کیا گیا، فرمایا وَعُلِمْتُ الْمَنَايَا وَالْبَلَايَا وَفَصْلُ الْخِطَاب، فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کا حال بتایا گیا، آزمائشوں کا حال بتایا گیا، اور مجھے فصل الخطاب عطا فرمایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ نُذِرْتُ فِي الْمَلَكُوتِ بِإِذْنِ رَبِّي وَلَقَدْ نَظَرْتُ فِي الْمَلَكُوتِ بِإِذْنِ رَبِّي فَمَا غَابَ عَنِّي مَا كَانَ قَبْلِي وَمَا يَأْتِي بَعْدِي، فرمایا میں نے اللہ کی اجازت سے ملکوت کے اندر نگاہ کی تو مجھ سے کوئی بھی چیز پنہان نہیں رہی جو کہ مجھ سے پہلے تھی یا میرے بعد میں آئے گی۔ فرمایا وَأَنَّا بِوِلَایَتِ أَكْمَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ دِينَهُمْ وَأَتَمَّ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةَ وَرَضِيَ إِسْلَامَهُمْ اذ یقول یوم الولایت لمحمد یا محمد اخبرہم انی اکملت لہم اليوم دینہم ورضیت لہم الاسلام دینا، فرمایا میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو کامل فرمایا، اور یہ میری وجہ سے جو دین کو کامل فرمایا اور میرے اس ولایت کی وجہ سے جس دن اللہ نے دین کو کامل فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمائے ان لوگوں کو اس خبر سے باخبر کر دو اور کہو کہ بتحقیق میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل فرما دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْهِمْ نِعْمَتِي، اور میں نے ان پر اپنی نعمتیں کامل فرما دی ہیں، یعنی اکمال نعمت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے سبب سے ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ مَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ فَلَهُ الْحَمْدُ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نعمتیں فرمائی ہیں میں اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور حمد کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، اس کی سپاس گزاری کرتا ہوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں 9 فرمائی ہیں۔ بہت سارے حوالے ہیں اس کے بارے میں، الخصال سے ہے، بصائر الدرجات سے، اعمالی توسی سے ہے، فرج المحموم سے ہے، تعویل الآیات سے، البرہان سے، اور قضا و قضا و قضا، بہت ساری روایات کے اندر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ روایت ملتی ہے۔ پھر فرمایا معصوم علیہ السلام نے، کیونکہ آج 15 رجب المرجب کا دن تھا، یہ چند مناسبات کا حامل تھا آج کا دن، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی ساری نعمتیں جاری فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آج کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام ہم پر جاری و ساری فرمائی ہے، اور ایک بی بی سیدہ زہراء سلام اللہ علیہ کی اکمال فضائل کرنے والی بیٹی جناب سیدہ ثانی زہراء سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن بھی آج کا دن تھا۔ اور آج کا دن جو ہے 15 رجب ہے، امیر المومنین علیہ السلام آج کے دن کعبۃ اللہ کے اندر اپنی ولادت مطہر کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر تیسرا دن جسے شمار کیا جاتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کا، کعبۃ اللہ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں، اور بھی کافی ساری مناسبات پائی جاتی ہیں۔ بہرحال آج میں اس دن کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت سے مناسبت سے ایک امام رضا علیہ السلام سے روایت پڑھنے والا ہوں۔ فرمایا معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا فی ای شہر نزور الحسین علیہ السلام، لوگوں نے پوچھا مولا ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کس دن میں کریں؟
کس دن میں زیارت کریں؟ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا پھر نصف من رجب و نصف من شعبان، فرمایا کہ آدھی رجب میں اور آدھی شعبان میں، یعنی 15 شعبان اور 15 رجب میں زیارت کریں۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آیا ہے کہ معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سے پوچھنے والا کون ہے؟ احمد ابن محمد ابن نصر البدنتی کا کہتا ہے میں نے امام رضا علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے عرض کیا مولا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے نصف رجب اور شعبان میں؟ تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَوْرَدَ مِنَ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ مَا لَا نِہَایَةَ لَهُ وَلَا حَدْ، فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام اس کی نہایت بھی کوئی نہیں ہے اور حد بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک اور، انسان کی حاجتیں کافی ساری ہوتی ہیں، انسان اپنی حاجتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ حاجتیں انسان کی، کچھ لوگوں کے لیے حاجتیں ہیں ہماری، کچھ ہمارے معاشرے سے متعلق حاجتیں ہیں۔ انسان کی اپنی ذات کے بارے میں اصلاح نفس ایک بہت بڑی حاجت ہے۔ اس کے لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام فرماتے، کہا المومن یحتاج الی توفیق من اللہ، ایک توفیق اللہ کی ہونی چاہیے، وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِهِ، اور اپنے آپ کو بھی انسان اپنے وعظ و نصیحت کرے، یہ نہیں کہ سن رہے ہیں اور خود بخود ہوتا چلا جائے گا، نہیں، اپنے آپ کو نصیحت کرنا ضروری ہے۔ وَقُبُولٍ مِّمَّن يَنْصَحُهُ، اور جو اپنے آپ کو وعظ و نصیحت ہے اس کو قبول بھی کرے انسان، جس کی نصیحت سنے، چاہے وہ اس کا نفس ہو چاہے کوئی دوسرا نصیحت کرنے والا ہو۔ اگر انسان قبول ہی نہ کرے تو اثر ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا انسان کو اپنی اس نصیحتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور عمل جو ہے یہ قبول کرنا ہو شمار ہوتا ہے نصیحت کا۔ پھر معصوم علیہ السلام سے روایت ہوتی ہے ان صدوق محمد ابن بابوہ کہتے ہیں کانت زینب لہا نیابت خاصۃ عن الحسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا دین ہے، اسی مناسبت سے متعلق حدیثیں پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا امام حسین علیہ السلام سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نیابت خاصہ تھی۔ وکان الناس یرجعون علیہ فی الحلال والحرام، فرمایا کہ لوگ حلال و حرام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، حتیٰ برئ الامام زین العابدین علیہ السلام من مرضہ، یہاں تک امام زین العابدین علیہ السلام اپنے مرض سے جب تک انہیں نجات نہیں ملی معصوم علیہ السلام کو، اس وقت تک بی بی زینب سلام اللہ علیہ حلال اور حرام کے احکام لوگوں تک پیغام پہنچایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا معصوم علیہ السلام نے فرمایا روی ان الحسین کانا اذا زارتہ زینب یقوم اجلالا لہا، معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس بی بی زینب سلام اللہ علیہ آتی تھیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اجلال اور اکرام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، امام وقت ہیں، دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ پر ثابت، ان کا احترام اپنی مقام پر ثابت، ان کا احترام ہمارے سر کے اوپر، لیکن امام ہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی، امام حسین علیہ السلام ان کے اجلال و اکرام کے لیے بلند ہو جایا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَجْلِسُهَا فِي مَكَانِهِ، یہ وہی عمل ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زہراء سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کرتے تھے، کیا ہے، اور اپنے مکان کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بٹھایا کرتے تھے، اور فرماتے کیا کہا وَلَا عُمْرِي، فرمایا کرتے تھے میری جان، یعنی مراد یہ تھی میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، روایت میں آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں تو امام حسین علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، فَوَضَعَ الْقُرْآنَ عَلَى الْأَرْضِ، امام حسین علیہ السلام نے جلدی میں قرآن کو زمین پر رکھا، وَقَامَ لَهَا إِجْلَالًا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام احترام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس طرح کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اور روایت میں آیا ہے، کہتے ہیں ان یحییٰ المازنی قال کنت فی جوار امیر المومنین علیہ السلام فی المدینہ مدتا مدیدہ، یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں بہت لمبے عرصے تک امام علی علیہ السلام کے گھر کے قریب رہتا تھا مدینہ منورہ میں، وَبِالْقُرْبِ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَسْكُنُهُ زینب ابنتہ، کہا کہ میں اس گھر کے بھی قریب رہتا تھا جس گھر میں امام امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رہا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو
نہیں دیکھا کہ ان کی آواز آئی ہو یا کبھی بھی میں نے انہیں باہر دیکھا ہو۔ بی بی زینب چراغوں کی خاموشی میں اپنے نانا کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں، اور امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھ بڑھ کر تاریکی کیا کرتے تھے کہ سیدہ زینب کو کوئی دیکھ نہ لے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اے بنت حسین مظلوم حسین، اے بنت حسین غریب بابا، غریب بیٹی حسین، غریب بابا، غریب بیٹی تو بے کفن تھا، بے بردا تھی، بے بردا تھی، غریب بابا، غریب بیٹی، غریب بابا، غریب بیٹی تماچے دونوں نے بن میں کھائے ہیں، دونوں پہلو شکستہ آئے، وہ ابن زہراء یہ زہراء جیسی، لکھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ لکھتے ہیں آپ ہمارے پیغام پڑھتے ہیں، آپ کا اجر امام حسین علیہ السلام آپ کو دیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا، کاش ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آتے اور قریب ہی کھڑے ہو کر مولا کی زیارت کرتے، اور ہمارا دل بہت کرتا ہے کہ ہم بھی مولا کی زیارت کے لیے آئیں۔ بس امام حسین علیہ السلام چینل کو روشن کر کے ہی اپنی حسرتیں پوری کر لیتے ہیں، روتے بھی رہتے ہیں اور مولا حسین کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ مولا آپ کو اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام، آپ کو آپ کے 6 ماہ بیٹے کا واسطہ ہے، مولا ہمیں اپنے حرم کی زیارت کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ مولا حسین، یا امام حسین علیہ السلام، تمام مریضوں کو صحت عطا فرما دیجئے۔ مولا اگر ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، مولا اگر بہتر سمجھیں تو انہیں بھی دور فرما دیجئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے ذمہ میں بھی کچھ لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام، مولا حسین ہمیں اپنے سے دور نہ رکھیے، اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا ہمیشہ دل میرا آپ کے قریب ہی ہوتا ہے، مولا اس سال بھی ہمیں 40 پر اپنی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو میرے مولا پر، مولا ہم آپ کے دور سے زائر ہیں لیکن ہمارا دل آپ کے قریب ہی رہتا ہے، روز و شب آپ کے ساتھ وصل ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ مولا ہماری زندگی کی آرزو یہی ہے کہ آپ کی زیارت کر لیں، مولا ہم آپ کے ساتھ کچھ دن کچھ راتیں گزار سکیں۔ مولا آپ کو آپ کی مظلومیت کی قسم ہے، مولا ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ مولا ہماری مدد کیجئے اور ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ہمارے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہے میرے پیارے مولا پر، مولا ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی زیارت نصیب فرمائیے، اور مولا امام حسین علیہ السلام ہمارے گھروں میں جو بھی تکالیف ہیں دور فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔